پاکستان کی سوسائٹی کے اندر اگر آپ انفرادیت اور انڈیویجولزم کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ کریش کر چکی ہے، کیونکہ اگر آپ کسی سے بھی کسی بھی معاملے پہ بات کریں گے، آئی ہیو انٹریکٹڈ ود اے نمبر آف پیپل، اور اس کے بعد یہ میں بات کرنے جا رہا ہوں، آپ اس پہ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اکیڈیمک ڈسکشن کے اندر اور جو اکیڈیمیا ہے اس کی اپروچ کی یہ سب سے بڑی خاصیت ہے کہ آپ ڈس ایگریمنٹ کو ہمیشہ ویلکم کرتے ہو۔ اور بات یہ ہے کہ either we are talking in a political manner، اگر ہم کسی سیاسی معاملے پہ کسی بھی شخص سے بات کریں، موسٹ آف دا پیپل کی میں بات کر رہا ہوں، ہم ہر کسی کو اس کے اندر کنسیڈر نہیں کر سکتے، لیکن موسٹ آف دا پیپل وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ انفرادی طور پہ ایک شخص کے طور پہ آپ کس پولیٹیکل پارٹی کو یا کس سیاسی منشور کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ذاتی طور پہ تو میں اس پارٹی کو یا اس سیاسی منشور کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن جب ان سے بات کی جائے گی کہ پریکٹیکل مینر کے اندر عملی طور پہ آپ کس کو ووٹ کریں گے، تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی برادری کے مطابق، اپنی فیملی کے مطابق وہ جن کو ووٹ کریں گے میں ان کو ووٹ کروں گا۔ بینگ اے انڈیویجول میں ووٹ نہیں کر سکتا، میں صرف باتیں کر سکتا ہوں۔ تو مذہب کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں بیانیوں پہ لگے ہوئے ہیں، آپ کسی سے بات کر لو، موسٹ آف دا پیپل تو وہ کہے گا کہ میں اس ریلیجس کلیرک کو فالو کرتا ہوں، اس کے بیانیے کو فالو کرتا ہوں، لیکن جب اس سے بات کی جائے گی کیا آپ نے کوئی انڈیویجول اپروچ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، کیا آپ نے کبھی اس پہ کرٹیک دی ہے، یا آپ نے کبھی کوشش کی ہو کہ آپ نے کوئی ریشنل سائنس کی فلسفی اس پہ اپلائی کی ہو، یا آپ نے کبھی اس کو چیلنج کیا ہے، تو اس کے بعد جواب جو ہوتا ہے وہ نہ ہوگا، کیونکہ جو ہیجمنز ہوتے ہیں انہوں نے اس طرح ان کو ایموشنلی اپیل کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایموشنل بیہیویئر سے ریشنل بیہیویئر کے اندر ریپلیسمنٹ ہی نہیں کر پاتے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر پیپل آر unable to develop their critical thinking and people are abruptly influenced by the emotional appeals of the hegemons۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ہم فالورز تو پروڈیوس کرنے کے اندر کامیاب ہیں، لیکن پاکستان کی سوسائٹی ابھی تک انڈیویجول کریشن کے اندر ناکام ہے۔ پاکستان کی سوسائٹی ابھی تک انڈیویجولز پروڈیوس نہیں کر پائی۔ یہاں پہ جو ریلیجیس کرٹیسزم آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام ہے وہ کلیکٹیوزم کی بات کرتا ہے، اجتماعیت کی بات کرتا ہے، لیکن ہم اس بات کو رد کر رہے ہیں اور اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے کہ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھوج لگائی جائے، آپ ریسرچ کرو۔ اور اگر ہم کھوج اور ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو کھوج اور ریسرچ کا ڈائریکٹلی تعلق انڈیویجول سے ہے، کبھی پوری سوسائٹی کھوج نہیں لگایا کرتی، اور پورا اجتماع جو ہے وہ کھوج نہیں لگایا کرتا۔ جو کھوج ہوتی ہے اور جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ایک انڈیویجول سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ایک انڈیویجول، ایک فرد، ایک شخص ہمیشہ کھوج لگاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ بات نہیں کنسیڈر کر رہے کہ اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کی فالوور ہیں، تو اسلام بھی انڈیویجول اپروچ کو رد نہیں کرتا، انڈیویجول اپروچ کا حامی ہے۔ تو یہ بات ہمیں کنسیڈر کرنی ہے، ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو کنسیڈر دس تھنگ کہ اسلام بھی انڈیویجول اپروچ کا حامی ہے۔ تو اگر ہم فریڈرک نیچے کی بات کر لیں جو کہ انڈیویجول اپروچ کو ویسٹرن سوسائٹی کے اندر اپلائی کرتا رہا، اور اس انڈیویجول اپروچ سے اس نے بہت اچھے آؤٹ کمز گین کیے، ایٹ لیسٹ وی کنسیڈر ہم کہ وہ ایک ریشنل تھنکر تھا جس نے انڈیویجولزم کی بنیاد رکھی۔ تو فریڈرک نیچے صاحب کہتے ہیں کہ مین از اے سیلف لیجسلیٹر، کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے قوانین خود بناتا ہے اور اس قوانین کی بنیاد پہ وہ اپنے آؤٹ کمز خود پروڈیوس کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم انڈیویجولز پروڈیوس کر لیں سوسائٹی کے اندر، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی گروتھ کرے، تو انڈیویجول پروڈیوس کرنے کے بعد ہمیں گروتھ کے لیے سوسائٹی کو ٹائم دینا پڑے گا۔ یہاں پہ والٹیر کی بات کر لیں، اگر روسو کی بات کر لیں، جن کو فرینچ انلائٹنمنٹ کے اندر بہت بڑی شخصیات کنسیڈر کیا جاتا ہے، اگر ہم فرینچ انلائٹنمنٹ کی بات کریں تو ایج آف ریزن کی جو تھیری تھی جو والٹیر نے دی، اور جو روسو کے خیالات تھے، یہ سب سے بڑی وجہ بنی جنہوں نے فرانس کے لوگوں کو انلائٹن کیا اور ان کو ایک نئی سوچ دی کہ وہ ریلیجیس اور پولیٹیکل ہیجمنز کو چیلنج کر سکیں اور اپنے حقوق حاصل کر سکیں۔ تو فرینچ ریولوشن کا جو سب سے بڑا سبب تھا وہ والٹیر اور روسو کی پولیٹیکل اور سوشل فلسفی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چینج چاہتے ہیں، if you want change, you have to give the people, you have to give the individuals a thought and a time، کہ اگر آپ چینج چاہتے ہیں تو آپ کو انڈیویجولز کو ایک تو ٹائم دینا پڑے گا اور دوسری تھاٹ دینی پڑے گی۔ اور اسی طرح اگر ہم ایک اور کرٹیسزم کی بات کر لیں کہ کیسے پاکستان کے اندر جو بسیدہ آنر کلچر ہے، کہ اگر ایک انڈیویجول، اگر ایک شخص
ہم جو سوشل ہیجمنز ہیں ہمارے خلاف جا کے، جو فیملی کے اتھارٹیرینز ہیں ان کے خلاف جا کے اگر ایک شخص سوچتا ہے اور اپنی انڈیویجول اپروچ اپلائی کرتا ہے تو وہ ہماری برادری، ہمارے خاندان کی جو عزت ہے وہ نیلام کر رہا ہے۔ تو یہ جو بسیدہ فیملی اونر کلچر ہے پاکستان کے اندر، ہمیں اس کو بھی چیلنج کرنا ہوگا اور اس کے خلاف بھی ہمیں کریٹیکل تھیوری اپلائی کرنی ہوگی۔ تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں یورپین سوسائٹی کی، تو یورپین سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ریفرمیشن، رینیسا کے پیریڈ اور انلائٹنمنٹ کے پیریڈ کے بعد جو سب سے بڑی کریشن تھی، جو سب سے بڑی پروڈکشن تھی، وہ کریشن آف انڈیویجول تھی، اور یہ انڈیویجول کی کریشن ہی تھی جو کہ ڈیموکریٹک ورلڈ کی بیک بون ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرینچ انلائٹنمنٹ کے بعد اور ریفرمیشن اور رینیسا کے پیریڈ کے بعد یورپین ورلڈ کو ایک ڈیموکریٹک ورلڈ کنسیڈر کیا جانے لگا، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرد کو دوسرے فرد کے برابر کنسیڈر کیا جانے لگا، اور جو ہیجمنس تھے، جو اتھارٹیز تھی، ان کو چیلنج کیا جانے لگا۔ اور اسی طرح اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، جو کہ آپ بات تو کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، لیکن آن دا ادر سائڈ پاکستان از اے سوڈو ڈیموکریسی، ایک جھوٹی ڈیموکریسی ہے۔ اور اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک چینج آئے تو اس چینج کے لیے وی ہیو ٹو بی فلاسافیکل، ہمیں فلاسافیکل تھاٹ کے ساتھ اس بات کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ انڈیویجولز پروڈیوس ہوں ہماری سوسائٹی کے اندر، ان کو پراپر رائٹس اور فریڈم ملے، اور وہ انڈیویجولز ان کو تھاٹ ملے اور اپنی تھاٹ کو اپلائی کرنے کے لیے ان کو اسپیس اور ٹائم ملے، دین وی کنسیڈر کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیموکریٹک ورلڈ کے اندر ایوالو ہو سکتا ہے، اور پاکستان ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے طور پہ دنیا کے سامنے آ سکتا ہے۔ اور سب سے جو آخر بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر وداؤٹ فلاسافیکل چینج اور وداؤٹ آئیڈیولوجیکل چینج پروگریس کی بات کرتے ہیں، اور یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک ورلڈ کے اندر ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے طور پر امرج ہوگا، تو یہ میرے خیال میں ایک الوژن ہوگا، اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو فیکٹرز ریکوائر ہیں اور جو را مٹیریلز ریکوائر ہیں ڈیموکریٹک ایولیوشن کے لیے وہ ہم پرووائڈ نہیں کر پا رہے، اور اس کی پروویڈنس کے بغیر یہ جو الوژن ہے اس کو آپ میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر اپلائی نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ۔